بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے وکیل یعنی سلمان صفدر سے ملاقات ہوئی ہے اور عمران خان کو مس گائیڈ کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ سب سے پہلے یہ عمران خان صاحب کو کیسے مس گائیڈ کیا گیا اس کی تفصیلات بھی شیئر کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہے کہ عمران خان صاحب کی جو آنکھ کا مسئلہ ہے اس پر بات کریں گے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میری آنکھ کی بہتری کوئی خاص نہیں ہے۔ جب عمران خان نے یہ کہا کہ سلمان صفدر تم مجھے نظر نہیں آ رہے، میں حیران ہوں کہ عمران خان کی بہنیں یہ کیوں نہیں کرتی کہ فوری طور پر عمران خان کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے۔ دیکھیے آپ کہیں گے کہ عمران خان کے دستخط نہیں ہو رہے، آپ عدالت میں دیں اور عدالت آپ کو دستخط کرا کے دے گی، نہیں تو کیس کی سماعت ہوگی۔ عمران خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ 2 سے زیادہ مہینے ہو چکے ہیں۔ ایشو ہے، یہ خبر اسد اللہ نے دی تھی۔ اسد اللہ کی خبر کے بعد پی ٹی آئی کے لوگوں کو عمران خان کی آنکھ پر بہت ہی باتیں کرنی تھی، لیکن افسوس ہے نواز شریف جیلی بیمار تھا تو نون لیگ نے سر اور زمین آسمان پر اٹھا لیا اور باتیں کرتے رہے، لیکن پی ٹی آئی عمران خان کے اصل میں آنکھ کا مسئلہ ہے تو خاموش بیٹھی ہے، کیونکہ تمام لوگ ملے ہوئے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ دیکھیے مجھے بتائیں، کیا بیرسٹر گو نے عمران خان کی آنکھ کے معاملے پر کوئی خاص سخت موقف اختیار کیا؟ جواب ہے نہیں۔ کیا اسد کیسر نے، کیا شریال افریدی نے، کیا شمزانہ گلزار نے، کیا شاہد خٹک نے، کیا جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا پسندیدہ بن چکا ہے، وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا پالتو بن چکا ہے، میں حیران ہوں کہ عمران خان کو کیوں مس گائیڈ کیا جاتا ہے۔ دیکھیے اس وکیل کے بارے میں میری opinion واضح ہے کہ اس شخص نے عمران خان کو القاعدہ ٹرسٹ کیس میں پھنسانے کا پورا امکان کیا تھا، توشہ خانہ 2 کیس میں اور GHQ حملہ کیس میں، اور 9 مئی کے آپ میرے وہ ویلاگ سنیں گے تو آپ کو علم ہوگا کہ میں اس شخص پر اعتبار نہیں کرتا، کیونکہ اس شخص نے عمران خان کے ساتھ جو کیا ہے وہ نہ نون لیگ نے کیا ہے، نہ پیپل پارٹی نے کیا ہے، نہ مولانا فضل الرحمان نے کیا، نہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو یہ کیسے؟ تو جب عوام میں شدید و غم و غصہ تھا تو عمران خان صاحب آپ کے فیوریٹ محمود اچکزئی نے آپ کی پارٹی کو ٹھنڈا پانی دیا اور 8 فروری کا احتجاج ناکام کرنے میں محمود اچکزئی کا جو ہاتھ تھا وہ کسی کے پیچھے ہاتھ نہیں تھا۔ محمود اچکزئی حکومت کا بھیجا ہوا، یہ مورہ خان صاحب آپ کو معلوم نہیں، یہ بھی فارم 47 کی پیداوار ہے۔ عمران خان صاحب آپ کو بعد میں یہ ماننا پڑے گا کہ محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی بنانا عمران خان کی سب سے تیسری بڑی غلطی جو جیل میں تھی وہ ہے، کیونکہ عمران خان صاحب آپ مجھے بتائیں، اگر آپ کی پارٹی اس وقت احتجاج یا عوامی احتجاج لیڈ نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے یا کوئی ڈیل ہو رہی ہے یا خان صاحب آپ کا نرم جو ہے وہ اختیار کرنے والا، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا اور اس کے بارے میں ہم ضرور بات کریں گے، لیکن عمران خان صاحب کی جو آنکھ کا معاملہ ہے وہ شدید ہے۔ اب آپ سوچیں گے ماہ رمضان سے پہلے ہم نے کہا تھا نا کہ یہ لوگ اس لیے ٹائم پاس کریں کیونکہ ماہ رمضان ہے، اب ان کے پاس 10 دن مئی گئے اور اس کے بعد آنے والے 10 دن اور 20 دن میں کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ پاکستان قوم گرمیوں میں یا سردیوں میں، جب پاکستانی قوم نے نکلنا ہوگا تو وہ اگست میں، جون میں، جولائی میں نکلیں گے، کیونکہ پاکستانی قوم بہت سمجھدار ہے اور اس کو جب بھی نکلنا ہوگا وہ نکل آئے گی، نہ اس کو لیڈرشپ کا نہ وہ کسی کا۔ میں حیران ہوں، سلمان اکرم راجہ تو پاکستانی قوم کو یہ کہہ رہا ہم سے توقع نہ رکھو، ہم تو ملٹری کے کھلونے ہیں، آپ ہی اٹھیں اور ہمارا مقدمہ اور ہمارا ساتھ دیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ پاکستانی قوم کیا کرتی ہے، کیا نکلتی ہے یا نہیں، یا وقت اس پر لگتا ہے یا نہیں لگتا۔ عمران خان کا یہی بڑا پیغام ہے کہ جو جلسہ ہونے والا تھا آج 9 کو وہ ملتوی کر دیا گیا اور کینسل کر دیا گیا، یہ اچھا پیغام ہے، کیونکہ
نون لیگ والوں کو صرف ایک بیانیہ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ بنائیں اور اس کے پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کریں اور عمران خان پر مقدمے درج کریں، تاکہ انٹرنیشنل بھی دنیا کو تاثر دیا جائے کہ عمران خان صاحب یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے سمجھداری اور پی ٹی آئی نے اس کا سمجھداری کا مظاہرہ کیا ہے، اور عمران خان صاحب کی جو ملاقات نہیں ہو گئی ہے سلمان صفدر سے، میں حیران ہوں۔ عمران خان صاحب کا کوئی ایران کے جنگ کے معاملے پر بیان نہیں آیا، نہ عمران خان کا ایران کے سپریم لیڈر ایت اللہ خامنہ کی شہادت پر بیان ہے، نہ عمران خان کا امریکہ کے جو معصوم بچیوں کے قاتل ہے اس پر بیان نہیں ہے، کیونکہ عمران خان کی فیملی یا عمران خان کی سیاسی لوگوں سے ملاقات نہیں ہوئی، تو اس لیے یہ بیان یا پیغام نہیں ہے۔ کیونکہ سہیل مجھے پتہ ہے یہ شخص ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بندہ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حکم سے اس شخص کو ملاقات کرنے دی گئی ہے اور اسی طرح پیغام آنا چاہیے۔ آج جو طے ہوا یہی ہے کہ عمران خان صاحب جو پی ٹی آئی کا جلسہ تھا وہ کینسل ہو گیا تھا۔ اگر عمران خان صاحب حکم دیتے یا نہ دیتے، ان کو جلسہ ملتوی کرنا ہوگا، اور سوشل میڈیا کے جو صحافی جو اچھے صحافی سمجھے وہ بھی یہ مشورہ دے رہے تھے کہ ان کو جلسہ ملتوی کرنا چاہیے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر رہیں، اور عمران خان صاحب کا کوئی واضح پیغام نہیں ہے جس سے ہم یہ کہیں کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کوئی ایسا عمل یا ایسا کوئی پیغام یا بیان آیا جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکیں کہ عمران خان صاحب کا کوئی موقف آیا جس پر ہم ویلاگ یا بات کر سکیں۔ لیکن عمران خان کی جو وکیل کی ملاقات کی اندرونی کہانی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے شیئر کی ہے، تاکہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات ہو سکے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کی جو رہائی ہے یا رہائی فورس ہے وہ سہیل افریدی نے ابھی تک نہیں بنائی، نہ وہ بنا رہے ہیں۔ اس پر جو بھی ہوگا وہ تفصیلات انشاءاللہ 1-2 روز میں بنائیں گے۔ ابھی ہم نے ایران کے معاملے پر بھی ویڈیو بنانی ہے۔ شکریہ۔